الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد. رک جائیں، اذان کے لیے ہوتی رہیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. مومنین کرام، جیسے آپ نے ابھی میرے برادر عزیز کے اعلان میں سنا، یہ مجالس اصلاح معاشرے کے غرض سے جو منعقد ہوتی ہیں، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے. ایصال ثواب کی مجلس کا اعلان چاہے آپ وہ اشتہارات کے ذریعے کریں یا آج کل کے وسائل کے مطابق سوشل میڈیا کے ذریعے کریں یا مائک کے ذریعے کریں، فلان مقامات پر فلان مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہو رہی ہے، مومنین شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں. یہ ایصال ثواب کی مجلس کا اعلان یہ اس عقیدے کا اظہار ہے کہ جو عزیز یا دوست ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، والدین، بہن، بھائی، ہمسر وغیرہ، اگرچہ اب ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہم ان سے اور وہ ہم سے جہاں اور جب چاہیں مل نہیں سکتے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارا ان سے کسی قسم کا تعلق اور رابطہ برقرار نہ ہو سکے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولت بخشی ہے، اس نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم جو لواحقین کی صورت میں، پسماندگان کی صورت میں اس دنیا میں زندہ ہیں، اپنے اعمال کے ذریعے اپنے مرحومین کو مشکل سے نکال سکتے ہیں، بلکہ جہنم سے ان کو نجات دلا سکتے ہیں. یہ قدرت نے ہم کو سہولت بخشی ہے. جہنم جانے کے بہت سارے اسباب ہیں. خدا کا منکر جہنم میں جائے گا، رسول کا منکر جہنم میں جائے گا، نبوت کا منکر جہنم میں جائے گا، قیامت کا منکر بھی جہنم میں جائے گا، ہمارے عقیدے کے مطابق امامت کا منکر بھی جہنم میں جائے گا. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے
قتل کی نیت اور ارادے سے مار دے، جان سے مار دے۔ یہ نہیں کہ آپ شکار کھیل رہے تھے، کسی ہرن کو نشانہ بنایا، غلطی سے کسی بندے کو لگ گیا، وہ جان بوجھ کے قتل نہیں ہے۔ متعمدن، مارنے کی غرض سے فائر کرے، گولی چلائے اور مر جائے، خدا فرماتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح قرآن کی آیت کہتی ہے تارک الصلاۃ بھی جہنم میں جائے گا۔ قرآن کے بارے میں تو کوئی شک نہیں کر سکتا نا۔ قرآن کے یہاں ماتھے پر، پیشانی پر لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کچھ لوگوں سے پوچھا جائے گا جو جہنم پہنچ چکے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ جہنم جانے کے تو بہت اسباب ہیں، کوئی خدا کا انکار کر کے جہنم جاتا ہے، کوئی رسول کا، کوئی امام کا، کوئی کسی مومن کو ناحق قتل کر کے، تم کو کس جرم میں جہنم میں ڈالا گیا؟ وہ جواب میں کہیں گے لم نک من المصلین۔ میرا خیال میں یہی علاقہ ہے، یا پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے، یہ سرائکی پٹی میں ایک صاحب پڑھ رہے تھے، آپ باور کریں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کہا میں نے پورے قرآن کو چھان مارا ہے، خدا قرآن میں نماز پڑھنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ یار یہ پھر مسجدیں ہم کس لیے بنا رہے ہیں؟ شروع کرے نا کوئی بم دھماکے سے ساری مساجد کو اڑا دے، وہ بھئی جس کام کی وجہ سے خدا نعوذ باللہ وہ اس کام کرنے والے پر لعنت بھیجتا ہے، پھر وہ مسجد کیوں بنائے بھائی؟ یہ سلسلہ ہی ختم کرو۔ اچھا، اور پھر قرآن سے آیت پیش کرتا ہے کس بات پر؟ کہ خدا نمازیوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ خدا فرماتا ہے ویل للمصلین، آگے نہیں پڑھتا، بس ویل للمصلین۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل، بربادی یا لعنت کہتا ہے۔ وہ خدا کے بندے، تو خود اگر کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، تجھے خدا نے توفیق نہیں دی ہے، تو نہ پڑھ، خدا سے معافی مانگ، وہ بخشے گا، اور لوگوں کو گمراہ تو نہ کر۔ یہ آیت پوری پڑھو، ویل للمصلین، ان نماز گزاروں کے لیے ویل ہے، الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنے نماز کے معاملے میں سستی برتتے ہیں۔ کتنی بڑی زیادتی ہے قرآن کے ساتھ۔ قرآن کی ایک آیت کے ایک ٹکڑے کو لیا اور دوسرے ٹکڑے کو اڑا دیا۔ خدا فرماتا ہے نماز گزاروں کے لیے ویل ہے۔ ہاں، الذین هم عن صلاتہم ساہون، یہ ٹکڑا نہ ہوتا پھر بندہ سوچتا اچھا اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کی مذمت کی ہے، ان کو بدبخت کہا ہے۔ نہیں، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون۔ اچھا، میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ بندہ اس دنیا میں رہ کے اپنے کسی مرحوم کو جہنم میں جانے سے بچا سکتا ہے۔ جہنم میں یعنی ایک مرحوم یا مرحومہ ساری زندگی نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ اگر جہنم کا مستحق ہو، آپ ان کی طرف سے خود پڑھ کے یا کسی قابل اعتبار آدمی کو معاوضہ دے کے پڑھوا کے اس کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہم کام کرتے ہیں نا، اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرے کے لیے آپ نے مجالس منعقد کی ہیں اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کے لیے ہدیہ کرتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ، ایک آدمی کو راہ راست پر لانے کا کتنا اجر اور ثواب ہے آپ کو اندازہ ہے؟ جنگ خیبر کے لیے امیر المومنین کو روانہ کرتے ہوئے رسول خدا نے فرمایا یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا
خیر لک مما طلعت علیہ الشمس۔ اے علی، ایک آدمی کو خدا اگر تیری کسی تقریر کی وجہ سے، تیری کسی تحریر کی وجہ سے ایک آدمی کو خدا ہدایت دے، اس کا عقیدہ بگڑا ہوا تھا، آپ نے اس کا عقیدہ ٹھیک کیا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ نے اس کو نمازی بنایا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا تھا، آپ نے اس کو روزہ دار بنا دیا ہے، جی وہ سود کھاتا تھا، سود چھڑا دیا ہے، رشوت کھاتا تھا، رشوت، حج نہیں کرتا تھا، حاجی بنا دیا ہے۔ خیر لک مما طلعت علیہ الشمس، یہ عمل ایک بندے کو ہدایت دینا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ایک آدمی کو راہ راست پر لانا، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ہاں، یہ اسلام معاشرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مولانا اخلاق شیرازی جیسے مصلح اور حق قرآن اور سنت کی روشنی میں، قرآن اور کلام معصوم کی روشنی میں گفتگو کر کے لوگوں کو اصلاح کرتے ہیں، اس اصلاح کا جو اجر اور ثواب ہے وہ آپ اپنے مرحوم کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مجلس کے دوران اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اس کا اجر ہے، وہ آپ اپنے مرحوم یا مرحومہ کے لیے ہدیہ کرنا چاہتے ہیں۔ مجلس کے دوران محمد اور آل محمد پر کئی دفعہ ہم صلوات بھیجتے ہیں، اس کا اجر ہم اپنے مرحومی کے لیے ہدیہ کرنا چاہتے ہیں۔ مجلس کے دوران محمد اور آل محمد خصوصاً امیر المومنین کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ہم اس کا اجر اپنے مرحومی کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں۔ مجلس کے اختتام پر اہل بیت خصوصاً امام حسین کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں، رویا جاتا ہے، رلایا جاتا ہے، اپنے آپ کو مغموم ظاہر کیا جاتا ہے، یہ سارے کار ثواب ہیں، ان کا اجر اور ثواب ہم اپنے مرحوم کے لیے ہدیہ کرنا چاہتے ہیں۔ اختتام پر نیاز کے نام سے، تبرک کے نام سے حاضرین مجلس کو کچھ نہ کچھ کھلاتے ہیں، اس کا اجر بھی ہم اپنے مرحوم کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا کوئی شیعہ اثنا عشری انکار نہیں کر سکتا۔ مگر میرے بزرگوں عزیزوں، اگر آپ یہ کام نہ کریں نا، مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے رحلت کے تیسرے دن، 10ویں دن، 40ویں کو پہلی برسی، دوسری برسی، تیسری برسی قرآن خوانی نہ کرائیں، مجلس عذاب منعقد نہ کریں، جی آخر میں تبرک تقسیم نہ کریں، نیات تقسیم نہ کریں، اللہ آپ کے مرحوم یا مرحومہ سے یہ نہیں پوچھے گا تیرے ایصال ثواب کے لیے مجلس کیوں نہیں کرائی گئی، وہ جواب دہ نہیں ہے۔ خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تیری ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کیوں نہیں کی گئی، مجلس عزا کیوں نہیں ہوئی تھی تو آخر میں نیاز کیوں نہیں تقسیم ہوا، اس کے بارے میں خدا نہیں پوچھے گا۔ خدا پھر کیا پوچھے گا مرحوم سے؟ خدا وہ پوچھے گا جس کے بارے میں مرحوم مکمل بے بس ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا پوچھے گا؟ حقوق اللہ اور حقوق الناس کے بارے میں خدا پوچھے گا ہمارے مرحومین سے۔ تم نے فلان کا 1000 روپیہ دینا تھا، کیوں نہیں دیا؟ وہ جواب دہ ہے، مرحوم جواب دہ ہے۔ تم نے ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال، ساری زندگی، میں ایسے افراد کو، مومنین کو جانتا ہوں جنہوں نے میرے سامنے مکہ مکرمہ میں ایک 70 سالہ سید نے ہمارے ساتھ حج کیا اور مکے میں میرے سامنے کہا آغا جی میں نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی اور ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ کیا خیال ہے ایسے بندے کے بارے میں؟ ساری زندگی نماز نہیں پڑھی اور میں نے ساری زندگی کسی بھی رمضان مبارک میں نے روزہ نہیں رکھا۔ ان کے بارے میں خدا پوچھے گا میں نے تمہیں صحت دی تھی، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، نماز کیوں نہیں کیا؟ حج بیت اللہ میں نے تمہیں مال دیا تھا، دولت دی تھی، تو صاحب استطاعت تھا، حج بیت اللہ کیوں نہیں کیا؟ یہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو ہماری مجالس عزا ہے نا، وہ نہ نماز کا متبادل ہو سکتی ہے، نہ روزوں کا متبادل ہو سکتی ہے، نہ حج کا، نہ لوگوں کے قرض کا۔ یہ آپ کی طرف سے ایک اضافی ہدیہ ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ یہ مجلسیں کریں گے تو اس کا ہدیہ ثواب کی صورت میں ان کو ملے گا، لیکن اگر نمازیں نہیں پڑھی تو یہ مجالس سے
ان نمازوں کا حل نہیں ہے۔ یہ مجالس اگر روزے نہیں رکھے ان کا حل نہیں ہے۔ یہ مجالس اگر اس نے حج بیت اللہ اس پر واجب تھا نہیں کیا، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ یا میرا یا آپ کا اگر اس نے قرض دینا تھا اور ادائیگی سے پہلے فوت ہو گیا ہے، یہ مجالس اعضاء اس کے لیے حل نہیں ہے۔ لہذا جن کو اپنے مرحومین یا مرحومات سے ہمدردی ہے انہیں چاہیے کہ حساب کتاب رکھیں، یہ نماز کے پابند تھے یا نہیں تھے، روزہ یہ ریگولر رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے، حج بیت اللہ ان پر واجب تھا نہیں تھا، اگر تھا تو وہ بجا لائے ہیں زندگی میں یا بجا نہیں لائے، وہ کسی کے مقروض تو نہیں ہے، ان کے ذمہ کسی کا واجب الادا حق تو نہیں ہے جس کو ادا کرنے سے پہلے وہ مرحوم ہو گئے۔ اس کا خیال رکھیں، اس کا خیال رکھیں۔ کسی اور کو پتہ ہو یا نہ ہو، مرحوم کی اولاد کو، مرحوم کی ہمسر کو، جو 24 گھنٹہ ان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے مرحوم یا مرحومہ والد یا والدہ وہ نماز کے پابند تھے یا نہیں تھے، روزہ رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے، حج بیت اللہ واجب تھا یا نہیں تھا۔ یہ آپ کی ان پر نیکی ہوگی، احسان ہوگا کہ ان کے ذمے جو واجب الادا حقوق اللہ یا حقوق الناس ہیں تو آپ ان کو بخشوا سکتے ہیں اور جہنم کی آگ سے قرآن کی آیت کی روشنی میں آپ ان کو بچا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے ابھی آپ کی مسجد میں نماز پڑھی اور نماز کے دوران مسجد کو دیکھ کے مجھے اپنا ایک ذاتی واقعہ یاد آیا۔ میں پنڈ دادن خان گیا تھا آج سے کوئی 10-12 سال پہلے مجلس کے لیے نا، تو امام بارگاہ ماشاءاللہ تقریباً یہی اس کا سائز ہے، عالی شان باوقار امام بارگاہ ہے۔ میں نے امام بارگاہ جانے سے پہلے نماز نہیں پڑھی تھی، میں نے نماز مغرب پڑھی۔ مسجد آپ کی جو مسجد ہے اس سے بھی بالکل چھوٹی سی مسجد تھی، محراب کے پاس اتنا موٹا تازہ اور صحت مند کیڑا مرا پڑا تھا۔ میں نے ایسی بیٹھ کے سوچ کا کہا کہ ادھر اگر کوئی بندہ نماز کے لیے آتا نا، اس کی نظر اس کی لاش پر پڑتی، کیڑے کی لاش پر نا، اور اس کے لاشوں کو وہ اٹھاتا، اس کا مطلب یہ کہ جب سے یہ مرا ہے یہاں سے کسی کا گزر بھی نہیں ہوا، کسی نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، اس لیے مرا پڑا ہے، اور محراب سے اس کو اٹھایا نہیں وہاں سے کسی نے۔ پھر مسجد میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کا جو امام بارگاہ ہے نا، امام حسین کا گھر، حسینیہ کہتے ہیں، ایران عراق میں امام بارگاہ کو حسینیہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا جو امام بارگاہ ہے نا وہ ماشاءاللہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن جو اللہ کا گھر ہے ادھر میں نے دیکھا تو ایک تو یہ تو کافی بڑا ہے، اس کا میں نے اندازہ لگایا کوئی 15x20 ہے، اور اس کا تقریباً جیسے میں نے پوچھا ہے 70x90 سائز ہے امام حسین کے گھر کا، اور 15x20 ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا۔ وہ اللہ محدود ذات ہے، وہ حسین کا معبود اور خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ علی اور اولاد علی کا معبود بھی ہے، ان کا خالق بھی ہے، ان کا رازق بھی ہے۔ اس کا گھر 15x20، اور اللہ کے جو پسندیدہ عبادت گزار بندے ہیں ان کا گھر 90x70۔ مجھے بتایا گیا کہ رقبہ خریدا گیا ہے۔ اچھا، وہ میں نے ان کو سنایا۔ 2-4 سال کے بعد پھر میں مجلس پڑھنے گیا 3 جمادی الثانی کو، حضرت زہرا علیہ السلام کی شہادت کی مجلس،
تو میں نے دیکھا، انہوں نے بتایا کہ آپ نے مجلس پڑھی تھی، اس کے بعد ساتھ والے مکان کو ہم نے خرید لیا ہے، ماشاءاللہ مسجد کی توسیع ہو گئی تھی اور مومنین نے بھرپور تعاون کیا تھا۔ یہ روایت بھی آپ کو سنا دوں تاکہ اس مسجد خدا کے گھر کے تعمیر میں حسب استطاعت اپنا حصہ ڈالے۔ فرمایا رسول خدا نے، من سن سنتن حسنتن فلہو اجر من عمل بہا، جو کوئی اس دنیا میں اچھے کام کی بنیاد ڈال جائے، دنیا سے مرحوم ہو جائے، قیامت تک اس مسجد میں جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی ان کے ثواب میں اس مسجد کا بانی 100% شریک ہے۔ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور جو کوئی برے کام کی بنیاد ڈال جائے اس جگہ قیامت تک جتنی برائی ہوتی رہے گی، اس برائی کے بانی وہ اس کے عقاب میں اور اس کے گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ مومنین و مومنات کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ حسینیہ بھی اپنی تعمیر کی انتہائی اختتامی مراحل میں بھی ہے، اس کو بھی احسن طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچانے، اور اس بیت اللہ گھر کی نماز اور مسجد کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس مسجد میں نماز باجماعت پڑھی جاتی ہو، اگر نمازیوں اور مقتدیوں کی تعداد 10 سے زیادہ نہ ہو، اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ فرشتے اس نماز کا ثواب کا حساب کتاب رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر نمازیوں کی مقتدیوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہو، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ فرشتے پھر اس کا حساب کتاب نہیں رکھتے۔ جو اس مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے گا نا، یہ اتنے ثواب کا حقدار بنے گا کہ جس ثواب کو آسمان کے فرشتے بھی لکھ نہیں پائیں گے۔ بآواز بلند درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول خدا کا فرمان ہے، الصلاۃ علی بصوت عال تذہب بالنفاق، جو آدمی مجھ پر اور میری آل پاک پر بلند آواز سے صلوات بھیجے، زندگی میں منافقت اس کے قریب نہیں آتی۔ بآواز بلند صلوات بھیجے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ میں نے آپ کے سامنے جس قرآنی آیت کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، وَسَارِعُوا، سرعت جلدی کرنے کو کہتے ہیں۔ وَسَارِعُوا، کسی کام کو بجا لانے میں جلد بازی کرنا، مقابلہ کرنا کہ کون یہ کام پہلے کرتا ہے۔ مسارعت، یہ جو وہ ریس کرتے ہیں نا، گاڑیوں کی دوڑ، گھوڑوں کی دوڑ، یہ مسارعت ہے کہ کس کی گاڑی کس کا گھوڑا جلدی جو ہے نا وہ اس ٹارگٹ تک، منزل مقصود تک پہنچتا، اس کو مقابلہ کہتے ہیں، جلد بازی۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے نا، گناہ، تو اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کرو، اور اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مقابلہ کرو جلد بازی میں کہ کون جلدی اپنے آپ کو بخشواتا ہے۔ اور وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرو، مقابلہ کرو کہ جس کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اس جنت میں جانے کی کوشش کرو جس کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اچھا، اس جنت میں کون جائے گا؟ یہ قرآن کی آیت ہے، اعدت، وہ جنت آج بھی آمادہ اور تیار ہے، کس کے لیے؟ کون جائے گا؟ للمتقین۔ اس جنت میں جانے کی بھی کوشش کرو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے آج بھی آمادہ اور تیار رکھا ہے۔ اسباب مغفرت کیا کریں کہ جس کے نتیجے میں اللہ ہمارے گناہوں کو
بخشنے کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ بیسوں سینکڑوں ایسے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخشنے کا ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ میں 3-4 کو بیان کرتا ہوں، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 1، پہلا عمل جس کے نتیجے میں خدا نے گناہ بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے اپنے رسول کی زبانی، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ محمد اور آل محمد پر صلوات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گناہ بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس کی خبر ہمیں رسول خدا نے دی ہے، وہ رسول کی جس کو دشمن صادق اور امین کہتے تھے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سے فرمایا رسول خدا نے، الا ابشرک یا علی، علی آج میں تمہیں ایک خوشخبری نہ دوں؟ قالا، امیر المومنین فاطمہ نے کہا، قلت بلا، ہاں ضرور خوشخبری دیں۔ بلا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان، ضرور خوشخبری دیں۔ فَإِنَّكَ لَمْ تَزَلْ تُبَشِّرُنَا بِكُلِّ خَيْرٍ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ ہمیشہ ہمیں خیر کی خبریں دیتے رہتے ہیں۔ قالا، رسول خدا نے فرمایا، اخبرنی جبرائیل آنفاً بالعجب، ابھی تھوڑی دیر پہلے، یہ ابھی ایک عزیز پڑھ گئے نا، اس کو آنفاً کہتے ہیں، زیادہ وقت نہ گزرا ہونا، ابھی تھوڑی دیر پہلے یا چند لمحے پہلے جبرائیل نے عجیب خبر دی ہے۔ یہ بات کون کس سے کر رہا ہے؟ رسول خدا امیر المومنین سے فرماتے ہیں، اخبرنی جبرائیل آنفاً بالعجب، ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل امین نے عجیب خبر دی ہے، عجیب خبر۔ قلت وما اخبرک یا رسول اللہ، امیر المومنین فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ جبرائیل نے کون سی عجیب خبر دی ہے؟ فرمایا جبرائیل نے یہ خبر دی ہے، من صلی علی ثم اتبع بالصلاة علی اہل بیتی، جو آدمی مجھ پر صلوات بھیجے اور پھر میرا نام لے کے رک نہ جائے، جیسے یہ علماء کی اکثریت، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اہل سنت علماء کی اکثریت جب آن حضرت پر درود بھیجتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پابندی سے آل کا لفظ حذف کر دیتے ہیں، آل کا نام نہیں لیتے۔ صلوات صلوات ہے، چاہے آپ تشہد میں صلوات بھیجیں، منبر پر بیٹھ کے صلوات بھیجیں، کسی چینل پر بیٹھ کے صلوات بھیجیں، صلوات صلوات ہے۔ صلوات اس وقت تک ناقص ہے، ادھوری ہے، جب تک محمد کے ساتھ آپ کی آل پاک پر بھی آپ صلوات نہ بھیجیں۔ سختی سے منع فرمایا رسول خدا نے، لا تصلوا علیہ صلاۃ بطرا، دیکھو کبھی بھی ناقص اور ادھوری صلوات نہ بھیجا کرو۔ قیل وما الصلاۃ البطرا یا رسول اللہ، یہ ناقص درود کیا ہے؟ کیا 2 قسم کے درود ہیں، ایک مکمل اور ناقص؟ فرمایا ہاں، ناقص درود یہ ہے، ان تقولوا اللہم صلی علی محمد وتمسکون، میرا نام لو اور میری آل کا نام نہ لو، میرا نام لے کر رک جاؤ، یہ ناقص درود ہے۔ قولو، جب بھی صلوات بھیجنا ہو، چاہے تشہد میں یا ایسی ان حضرت کا نام سن کے اور پڑھ کے، قولو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب بھی صلوات بھیجو مکمل صلوات بھیجو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، من صلی علی، جو مجھ پر صلوات بھیجے، ثم اتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی، اس کے بعد پھر میرے نام کے ساتھ میرے اہل بیت پر بھی صلوات بھیجے، فتحت لہو ابواب السماء، اس محمد اور آل دونوں پر صلوات بھیجنے والے مومن کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحت لہو ابواب السماء،
جی اس کے بعد فرمایا وَإِن كَانَ مُذْنِبًا خَطَّاءً، یہ بڑا حوصلہ افزا جملہ ہے، اگرچہ یہ صلوات بھیجنے والا گناہگار اور بہت بڑا خطاکار کیوں نہ ہو، وہ جب مجھ پر اور میری آل پر صلوات بھیجتا ہے آسمان کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَتَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، یہ جملہ آپ کو سنانا مقصد تھا۔ اور جو آدمی مجھ پر اور میری آل پر صلوات بھیجتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں، گرتے ہیں یا بخشے جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے درخت سے گرتے ہیں، اس طرح اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ جو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے، باواز بلند صلوات بھیج کے اپنے آپ کو بخشوائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پھر فرمایا ومن صلی علیہ، جو آدمی مجھ پر صلوات بھیجے ولم یتبع علی اہل بیتی، لیکن میرے آل پر صلوات نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نہیں کہتے، کچھ کہتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا کہا ہے۔ جی حالت بینہا و بین السماء 70 حجابا، اس صلاۃ کے درمیان اور آسمان کے درمیان کہ جس میں میرا نام لیا گیا ہو لیکن میرے آل کا نام نہ لیا گیا ہو، اس صلوات، آل سے خالی صلوات اور آسمان کے درمیان 70 پردے حائل کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے یا ملائکتی، میرے فرشتوں، یہ اس بندے، جب تک یہ بندے خدا میرے ساتھ میری آل پر بھی صلوات نہ بھیجے، اس کی کسی دعا کو، عبادت کو میری بارگاہ میں لے کے نہیں آنا، جب تک محمد اور آل دونوں پر صلوات نہ بھیجیں۔ گناہ بخشے جاتے ہیں، ثواب کتنا ملتا ہے۔ میں یہ روایتیں اس لیے سنانے لگا ہوں کہ تاکہ آپ یہ عبادت جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کرتے رہتے ہیں نا، محمد اور آل محمد پر صلوات، نماز میں تشہد میں بھی صلوات بھیجتے ہیں، رکوع میں بھی بھیجتے ہیں، سجدے میں بھی بھیجتے ہیں، دعائے قنوت میں بھی بھیجتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تشہد میں واجب ہے، فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہیں، اللہم صلی علی محمد نبی کہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح سجدے میں، اسی طرح دعائے قنوت میں، ہر دعا سے پہلے بھی صلوات بھیجیں، ہر دعا کے بعد بھی صلوات بھیجیں، وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ جی اسی طرح مجالس تک اس ذکر کو محدود نہ رکھیں۔ جب بھی آپ کی زبان فارغ ہونا، آپ طالب علم ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، آپ زمیندار ہیں، اپنے کھیتوں میں جا رہے ہیں، خاتون خانہ گھر میں کام کر رہی ہے، جھاڑو ہے، سبزی کاٹ رہی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے، چپاتی بنا رہی ہے، زبان خالی ہے، اس کی زبان پر اس ذکر کو جاری ہونا چاہیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اس کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ ثواب، ایک تو گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ ثواب کتنا ملتا ہے؟ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں، میں محمد اور آل محمد پر صلوات کا ثواب بتاتا ہوں آپ کو۔ آن حضرت معراج کے سفر پہ جا رہے تھے، معراج کے سفر پر راستے میں ایک عجیب فرشتے پر نظر پڑی۔ ہماری روایات کی کتاب ہے مستدرک الوسائل، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آن حضرت نے دیکھا ایک فرشتہ ہے جس کے 1000 ہاتھ ہیں، 1000، ہمارے 2 ہاتھ ہیں، اس کے 1000 ہاتھ ہیں۔ ہمارے ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، اس کے ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں، ہاتھ بھی 1000 اور ہر ہاتھ میں انگلیاں بھی 1000۔ 1000 ضرب 1000 کتنا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ، 1 ملین۔
1 ملین انگلیاں تھی، 1 ملین۔ رسول خدا نے پوچھا اس فرشتے سے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 ہاتھ دیے ہوئے ہیں اور ہر ہاتھ میں وہ 5 انگلیاں، ٹوٹل 10 یہ اور 10 پاؤں کے ٹوٹل 20 انگلیاں ہیں، اور تجھ جو 10 لاکھ یعنی 1 ملین اللہ تعالیٰ نے انگلیاں دی ہے، تجھ سے خدا کیا کام لیتا ہے؟ تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ تیری ذمہ داری کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا کام دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گننا ہے۔ دن کو ہوتی ہے، رات کو ہوتی ہے، خشکی کے اوپر ہوتی ہے، ہاں سمندر کے اوپر ہوتی ہے، وہ بارش کو قطروں کا شمار کر کے اللہ کو رپورٹ دیتا ہوں۔ ہاں آج کی بارش میں اتنے جو ہے نا وہ قطرے زمین پر گرے ہیں آسمان سے۔ رسول خدا نے فرمایا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تم کر لیتے ہو؟ ہاں میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ روایت میں تو نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میرے لیے تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ فرمایا اچھا اتنے بارش کے قطروں کے زیادہ ہونے کے باوجود تم ان کو گن سکتے ہو؟ کیا اس دنیا میں بارش کے قطروں سے بھی کوئی زیادہ تعداد میں کوئی چیز ہے کہ جس کا تم حساب کتاب نہ رکھ سکو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، آپ کی امت کے لوگ بکر کے مومنین جب آپ اور آپ کی آل پر صلوات بھیجتے ہیں اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا حساب کتاب رکھنا میرے بس سے باہر ہو جاتا ہے، میرے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو بخشش کا ذریعہ سب سے پہلے کیا ہے جی؟ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا۔ دوسرا بخشش کا سبب کیا ہے؟ ذریعہ 5 وقت کی نماز۔ آپ سمجھتے ہوں گے شاید 5 وقت کی نماز پڑھنے سے بندے کا صرف فرض ادا ہوتا ہے، نہیں، جہاں آپ کا فرض ادا ہوتا ہے وہاں آپ کے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ نماز اتنی بابرکت عبادت ہے، آپ کا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے، جہنم سے بچاتی ہے نماز، جہنم سے۔ ہاں یہ جہنمیوں کا جواب ہے نا، بھئی تمہیں کس جرم میں جہنم میں ڈالا گیا؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کو رسول خدا فرماتے تھے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہاں مجھے نہیں معلوم جو آدمی منبر پر آ کے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں نمازیوں پر نعوذ باللہ لعنت بھیجتا ہے، وہ ان روایات کو کس طرح بیان کرتا ہے جن میں ہے کہ علی اور امام زین العابدین 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ کیا خیال ہے؟ عقل سے سوچ، عقل سے کام لے، عقل سے کام لے۔ سوچو کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلتا، اس کا انجام کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، بالکل چھوٹا سا، صرف نماز کے بارے میں۔ امیر المومنین کا چھوٹا سا خطبہ ہے صرف نماز کے بارے میں، پورا خطبہ بھی نہیں سناؤں گا، اس کا کچھ ابتدائی حصہ سناؤں گا تاکہ اپنے موضوع کے لیے اس سے استفادہ کر سوں۔ اگر اجازت ہو تو آپ کو یہ خطبہ سنا دوں؟ درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو خطبہ نمبر بھی بتا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ کے گھر میں نہج البلاغہ ہے، خصوصاً مفتی جعفر حسین مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے، خطبہ نمبر 197، اس میں فرمایا تعاہدوا امر الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو، وحافظوا علیہا۔ دیکھیں ہم علی سے دین لینے کے پابند ہیں، اہل بیت سے دین لینے کے پابند ہیں۔ وہ مولوی اسحاق جو دیوبندی ہے فیصل آباد کا، جو ابھی دنیا میں نہیں رہے، ان کی ایک کلپ سن رہا تھا میں، کلپ
وہ کہتے ہیں جو رسول خدا کا فرمان ہے نا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، ایک قرآن ہے اور ایک میری اطرت اور اہل بیت ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم اہل بیت اور قرآن سے تمسک رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بڑے توجہ سے سنیے گا اور آپ نے کام کرنا ہے اس پر، خصوصاً علاقے کے علماء کہتے ہیں کہ یہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جب تک قرآن سے متمسک رہو گے، قرآن کو تھامے رکھو گے، میری اہل بیت کو تھامے رکھو گے، ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ پھر آگے اب کہنا چاہیے ڈنڈی مارتے ہیں، ڈنڈی کہتے ہیں لیکن قرآن سے تمسک کا مطلب اور ہے، اہل بیت سے تمسک کا مطلب اور ہے۔ قرآن سے تمسک کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سے تمسک کا مطلب یعنی اپنا دین قرآن سے لے لو، عقیدہ قرآن سے لے لو، عبادات کا طریقہ قرآن سے لے لو۔ اہل بیت سے تمسک کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت سے تمسک کا مطلب اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کا احترام کرو، اولاد رسول ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کا احترام کرو، ان سے پیار کرو۔ اللہ نے، رسول نے اہل بیت سے دین لینے کا حکم نہیں دیا، قرآن سے دین لینے کا حکم دیا ہے، اہل بیت سے پیار کرنے اور ان کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اہل بیت سے تمسک کرے، جو قرآن سے تمسک کرے وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ یہی ہے نا، جو اہل بیت سے محبت کرے، جو اہل بیت کا احترام کرے وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو کتنے ایسے اہل بیت کا احترام کرنے والے دکھا سکتا ہوں جو خدا کو بھی نہیں مانتے تھے، کتنے ایسے دکھا سکتا ہوں جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کو نہیں مانتے۔ عیسائی خدا کو مانتا ہے نا، عیسائی رسول کو نہیں مانتا۔ ہندو گمراہ ہے یا ہدایت یافتہ ہے؟ گمراہ ہے۔ عیسائی ہدایت یافتہ ہے یا گمراہ ہے؟ گمراہ ہے۔ بھئی کیوں ہندو اہل بیت سے محبت کے باوجود گمراہ ہے؟ کیوں عیسائی علی سے محبت کے باوجود گمراہ ہے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں صرف احترام ہے، دین انہوں نے اہل بیت سے نہیں لیا۔ دوسرے الفاظ میں اہل بیت سے محبت آپ کو گمراہی سے نہیں بچاتی، اہل بیت کی اطاعت آپ کو گمراہی سے بچاتی ہے۔ اطاعت اہل بیت کی جب تک نہ کرو، جب تک قرآن کی اطاعت کرتو، اس وقت تک صرف احترام سے وہ آپ گمراہی سے نہیں بچ سکتے۔ یاد رکھیں نام، لبنان میں ایک بہت بڑا مسیحی عیسائی رائٹر گزرا ہے، اس کا نام ہے سلیمان قطانی۔ 25 کتابیں اہل بیت کی شان میں لکھی ہیں اس عیسائی نے، 25 کتابیں۔ 25 کتابیں لکھنے کے باوجود وہ گمراہ ہے، اس لیے کہ اس نے پورا عقیدہ اہل بیت سے نہیں لیا، عبادات کا طریقہ اہل بیت سے نہیں لیا۔ آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے اہل بیت سے محبت، پیار، احترام کافی نہیں ہے۔ اہل بیت سے تمسک کا مطلب دین کو اہل بیت سے لینا ہے۔ علی سے محبت کافی نہیں ہے، دین اہل بیت سے لو، دین علی سے لو۔ وَحَافِظُوا عَلَيْهَا، نماز کا خیال رکھو، وَحَافِظُوا عَلَيْهَا، نماز کی پابندی کرو۔ اچھا جی، علی کہتے ہیں نماز کی پابندی کرو، میں اس کی بات مانوں یا اس کی بات مانوں جو اپنی مارکیٹ چمکانے کے لیے نماز کے خلاف باتیں کرتا؟ نعوذ باللہ۔ خدا پر بھی کتنا بڑا الزام لگا دیا بندے خدا نے کہ خدا نمازی پر لعنت بھیجتا ہے۔ الزام ہے نا، خدا پر یہ الزام ہے۔ وہ خدا نے نمازی پر کو ویل نہیں کہا یا بدبخت نہیں کہا، نماز میں سستی برتنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویل ان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ کے گھر میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، علی نقی نقوی جو نقن صاحب کے نام سے مشہور ہیں، ان کی ایک کتاب ہے شہید انسانیت، واقعی کربلا کا پس منظر، اس کے محرکات کے بارے میں ہے۔ کتاب کا آخر میں یزید کے عقائد کو لکھا ہے، یزید کے عقائد کو۔ وہ اپنے ایک شعر میں، توجہ سے سنیے گا، اپنے ایک شعر میں نماز کی مخالفت کرتا ہے اور شراب خوری کی حمایت کرتا ہے۔ نماز کے خلاف
اور شراب خوری کے حق میں اس کا ایک شعر ہے، وہ شعر یہ ہے، ما قال ربک ویل للشاربین، خدا نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا ویل ہے، بربادی ہے ان لوگوں پر جو شراب پیتے ہیں، بل قال ربک ویل للمصلین، خدا نے تو نماز گزار کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مجھے بتائیں اس کی سوچ اور اس بندے خدا کی سوچ میں کیا فرق ہے جو منبر حسینی پر آ کے یہ کہتا ہے خدا نماز پڑھنے والوں کی مذمت کرتا ہے۔ نماز پڑھنے والوں کی مذمت نہیں کرتا خدا نماز میں سستی برتنے والوں کی مذمت کرتا ہے۔ وہ حافظ والے اس کی پابندی کرو، وَاسْتَغْفِرُوا بِهَا، کثرت سے پڑھا کرو، اور وَتَقَرَّبُوا بِهَا، نماز کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرو۔ اما سمعتم جواب اہل جہنم، قرآن کی آیت کو علی نے اپنے خطبے کا حصہ بنا دیا ہے، اپنے خطبے میں شامل کر دیا ہے۔ ہاں فرمایا اما سمعتم جواب اہل جہنم حین سئلوا، کیا تم نے قرآن میں جہنمیوں کا وہ جواب نہیں سنا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم میں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگلا جملہ ہے جو میرے موضوع سے جس کا تعلق ہے، فرمایا وَلَقَدْ شَبَّهَهَا رَسُولُ اللَّهِ بِالْحُمَّةِ عَلَى بَابِ رَجُلٍ، نماز کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گرم چشمے سے تشبیہ دی ہے۔ فرمایا ہے نماز اس گرم چشمے کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر قدرتی طور پر پھوٹتا ہو، یغتسل منہا کل یوم 5 مرات، اور گھر کا مالک دن میں 5 مرتبہ اس گرم چشمے سے نہاتا ہو، فما عسى ان يبقى علیہ شیء من الدرن، جس کے گھر کے دروازے پر گرم چشمہ پھوٹتا ہو اور دن میں 5 مرتبہ وہ اس میں نہاتا ہو، ممکن نہیں ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے۔ اسی طرح فإنہا، یہ جو تمہاری 5 وقت کی نماز ہے نا، تحط الذنوب حتی الورق، یہ تمہارے گناہوں کو 5 وقت کی نماز اس طرح جھاڑتی ہے جس طرح موسم خزاں کی سردی درخت کے پتوں کو جھاڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا جو الفاظ رسول خدا کے گناہوں کی بخشش کے حوالے سے صلوات کے بارے میں ہیں، وہی الفاظ نماز کے بارے میں بھی ہے۔ صلوات کے بارے میں بھی فرمایا فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، 5 وقت کی نماز کے بارے میں بھی فرمایا فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، یہ 5 وقت کی نماز آپ کو آپ کے گناہوں کو اس طرح جھاڑتی ہے جس طرح 5 وقت جس طرح نہانے کے نتیجے میں یا درخت کے پتے جس طرح گرتے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا جی، تو جو اب تک جو نکتے ہمارے سامنے آئے، نمبر 1، یہ جو ہم ایصال ثواب کی مجالس منعقد کرتے ہیں، ان مجالس کا ثواب مرحومین کو ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم ان کو عذاب سے بھی بچا سکتے ہیں۔ اچھا جی، لیکن اگر خدا نے خواستہ ان کے ذمے واجب الادا حقوق ہیں، حقوق اللہ یا حقوق الناس، ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ یہ ایصال ثواب کی مجالس نہ حقوق اللہ کی جگہ لے سکتی ہیں، نہ حقوق الناس کی جگہ لے سکتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، لوگوں کا قرض، یہ ایصال ثواب کی مجالس یا قرآن خوانی ان کی جگہ نہیں لے سکتی۔ لہذا مرحومین کے جو لواحقین ہیں وہ اپنے مرحومین کی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ یہ کس حد تک نماز روزے کے پابند تھے، حج ان کے ذمے تھا یا نہیں تھا تو کیا ہے یا نہیں کیا۔ اب اپنے عمل کے ذریعے ان کے درجات کو بھی بلند کر سکتے ہیں اور ان کو جہنم کی آگ سے بھی بچا سکتے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ، بخشش کے اسباب اور ذرائع، ایک محمد اور آل محمد پر صلوات،
اور دوسرا 5 وقت کی نماز، اور تیسری چیز علی کے فضائل کو بیان کرنا، علی کے فضائل کو سننا، علی کے فضائل کو لکھنا۔ ان 3 اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے۔ وہ ایک طولانی روایت ہے، ہماری بڑے صف اول کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور ہمارے اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتا، اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل سے نوازا ہے کہ کوئی شمار کرنے والا علی کی فضائل کو شمار نہیں کر سکتا۔ فمن ذکر فضیلۃ من فضائل علی، جو کوئی علی کی ایک فضیلت بیان کرے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب یہاں سے آپ کو یہ غلط فہمی یا خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا بھائی، اگر وہ علی کی فضیلت کو بیان کرنے سے خدا گناہوں کو بخشتا ہے، ایک آدمی ساری زندگی نماز نہ پڑھ کے علی کے فضائل کو بیان کرے بس بخشا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ حق آپ نے ادا کرنا ہے۔ یہ اور یعنی وہ گناہ جن کی تلافی ضروری ہے، تدارک ضروری ہے، وہ آپ کو اس کی تلافی کرنی پڑے گی۔ وہ گناہ جن کی تلافی نہیں ہے، وہ علی کے فضائل کو بیان کرنے، علی کے فضائل کو سننے، یا کتاب میں علی کے فضائل کا مطالعہ کرنے، یا علی کے فضائل کو تحریر میں لانے کے نتیجے میں اللہ ان گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس کے بعد وَمَنْ سَمِعَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِ علی، جو کسی منبر پر بیٹھ کے مجلس عزا میں یا محفل میلاد میں یا دوستوں کی محفل میں ایک علی کی فضیلت کو سنے، غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبها بالاستماع، اللہ فضیلت سننے والے کے ان گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اس نے کانوں کے ذریعے کیے ہوں۔ کچھ گناہ ہم کانوں کے ذریعے کرتے ہیں، کچھ گناہ زبان کے ذریعے کرتے ہیں، کچھ گناہ آنکھوں کے ذریعے کرتے ہیں، کچھ گناہ ہاتھوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ ایسا ہے نا؟ جو آدمی علی کی فضیلت کو سنے، اللہ اس کے ان گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اس نے کانوں سے کیے ہوں۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِ علی، جو پڑھا لکھا ہے اگر اور کتاب میں علی کی ایک فضیلت کو پڑھے، اس کا مطالعہ کرے، غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبها بالنظر، اللہ اس کے ان گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اس نے آنکھوں کے ذریعے کیے ہوں۔ اچھا آگے وَمَنْ كَتَبَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِ علی، میری آپ سے درخواست ہے عزیزو، خصوصاً جو طلبہ ہیں نا، جن کے گھر میں قلم کاغذ ہے، جن کے گھر میں کاپیاں ہیں، جن کا کام لکھنا ہے، آپ زندگی میں جب کسی مجلس میں جاتے ہیں اور کسی مستند عالم دین کی زبان سے علی کی ایک فضیلت سنتے ہیں، اس کو اپنی ڈائری میں لکھو، اپنی ڈائری میں لکھو۔ مثلا رسول خدا نے فرمایا خندق کے دن ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اس کو لکھو اپنی ڈائری میں۔ رسول خدا نے فرمایا وہ خندق کے ایک دن علی کی ایک ضربت تمام جنات اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ رسول خدا نے فرمایا علی الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اللہم ادر الحق حیث ما دار، خدایا حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، یہ ان کو لکھیں۔ اچھا کیا فائدہ ہے اس کا؟ من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت کو تحریر میں لائے، لکھے، لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ،
مادام من بقی منو الرسم، جب تک اس تحریر کے آثار موجود ہیں اللہ کے فرشتے فضیلت لکھنے والے کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں نا اللہ کے فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کریں، خدا کی بارگاہ دعا کریں، خدایا اس بندے خدا کے گناہوں کو بخش دے، فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کریں گے۔ اگر ایک فضیلت علی کی آپ نے اپنی ڈائری میں یا کاپی میں تحریر کی۔ اس کے بعد فرمایا النظر الی علی عبادہ۔ اس روایت کا کوئی ٹکڑا، شروع کا ٹکڑا آخر کا ٹکڑا سنا ہوگا، پوری عبارت پوری روایت کا متن وہ ہے جو میں آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا النظر الی علی عبادہ۔ آپ نے یہ تو بہت سنا ہوگا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ سنن نسائی میں لکھا ہوا ہے، خصائص نسائی میں، کہ ام المومنین اپنے والد گرامی سے فرماتی تھی بابا جب بھی آپ کی نظر علی کے چہرے پر پڑتی ہیں وہ آپ ہٹاتے ہی نہیں ہیں، اپنی نظر کو جمائے رکھتے ہیں علی کے چہرے پر، ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے علی کو پہچانا نہیں ہے اور غور سے دیکھ کے پہچاننا چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں بیٹی بات یہ نہیں ہے، میں علی کو جانتا ہوں یہ کون ہے، لیکن اس لیے دیر تک علی کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں۔ میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے اپنے ان دونوں کانوں سے سنا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن اس روایت میں چہرے کا ذکر نہیں ہے۔ النظر الی علی عبادہ، علی کے سراپا کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی سامنے سے آ رہے ہوں، آپ کی نظر علی کے چہرے پر پڑے، اس کا بھی ثواب ہے۔ علی آگے جا رہے ہوں، آپ کی نظر علی کی پشت مبارک پر پڑے، اس کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اور آخری جملہ اس حدیث کا یہ ہے، لا، بہت بڑا معرکۃ الآراء، مسلمانوں کا جو اختلافی مسئلہ ہے اس کو رسول خدا نے حل کر دیا ایک جملہ میں، لا يقبل اللہ ایمان رجل الا بالاقرار بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ۔ خدا اس شخص کے ایمان کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے اور علی کے دشمنوں سے اپنی لا تعلقی کا اعلان نہ کرے۔ ہم نے 3-4 چیزیں بیان کی، اور آخری چیز جو آپ کی آج کی مجلس میں عرض کرنا چاہوں گا، جس کے نتیجے میں اللہ ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے، وہ حسین کے مصائب کو یاد کر کے، حسین کی مظلومیت کو یاد کر کے رونا، اس کے نتیجے میں خدا گناہوں کو بخشتا ہے۔ ایک شاعر تھا جس کا نام جعفر بن عفان تھا، جعفر بن عفان امام جعفر صادق کی خدمت میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جعفر سنا ہے تو شاعر ہے، قصیدے لکھتا ہے، مرثیے نوحے لکھتا ہے۔ ہاں فرزند پیغمبر، میرا باپ بھی شاعر تھا، خدا نے مجھے بھی یہ توفیق دے رکھی ہے۔ فوراً آپ نے اپنے گھر میں مجلس کی شکل ترتیب دی۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح اتنے بڑے امام بارگاہ تعمیر نہیں کرتے تھے۔ ائمہ معصومین اپنے گھر میں بندے زیادہ ہوں کم ہوں مجلس منعقد کرتے تھے۔ پردہ لگایا، قنات لگائی، اس طرف مخدرات کو بٹھایا، اس طرف امام اور چند ایک اصحاب اور شاعر نے اپنا کلام سنایا۔ تقریباً کوئی پونے صفحے پر مشتمل کلام ہے، شروع میں فضائل اور آخر میں مصائب۔ جب یہ مجلس ختم ہوئی، صادق آل محمد نے قسم کھا کے اس مجلس کے نتیجے کا اعلان کیا۔ واللہ یا جعفر، شاعر کا نام جعفر تھا، جعفر خدا کی قسم، لقد شہدت الملائکۃ ہا ہنا، تمہیں تو نظر نہیں آئے، میں نے دیکھا ہمارے صف اعضاء کے اوپر آسمان کی فرشتے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔
وہ بکو کما بکینا او اکثر، جتنا ہم روئیں بلکہ ہم سے بھی زیادہ میں نے دیکھا آسمان کے فرشتے رو رہے تھے۔ وَغَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَكَ جَمِيعًا، اس کلام کے نتیجے میں خدا نے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ وَأَوْجَبَ اللَّهُ لَكَ السَّاعَةَ الْجَنَّةَ، اور ابھی خدا نے تجھے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ یہ امام حسین پر رونا آدم سے لے کر امام زمان تک انبیاء اور اوصیاء کی سنت ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، آدم سے لے کر امام زمان تک یہی انبیاء اور اوصیاء ہیں۔ پہلا نبی حضرت آدم ہے، آخری وصی پیغمبر امام زمان ہے۔ آدم سے لے کر وہ امام زمان تک صرف انسان نہیں، آسمان کے فرشتے بھی روئے، سمندر کی مچھلیاں بھی روئیں۔ اس کائنات میں یہ کائنات جتنا حسین پر روئی ہے نا، کسی پر اتنا نہیں روئی۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے سب سے زیادہ کون رویا، میں دو اماموں کا نام لوں گا، ایک امام زین العابدین اور ایک امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ واقعہ کربلا کے بعد عزادارو، ایک روایت کے مطابق 35 سال زندہ رہے امام زین العابدین، اور ایک روایت کے مطابق 40 سال۔ پہلی فرصت میں آپ کو جنت البقیع میں 4 اماموں کی زیارت نصیب فرمائیں۔ ایک زیارت پڑھتے ہیں ہم چاروں کے لیے، اس کے بعد ہر امام کی الگ الگ زیارت ہے۔ سید سجاد کی زیارت میں ایک جملہ ہے، وہ باقی امام حسن، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کی زیارت میں نہیں ہے۔ ان کو آپ ان الفاظ میں سلام کرتے ہیں: السلام علیک یا رئیس البکائین، اے دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں کے سید اور سردار، میرا سلام قبول فرما۔ 35-40 سال گزار دیے اپنے جد کی مظلومیت کو یاد کر کے رونے میں۔ بنی ہاشم کی خواتین جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس آتی ہیں اور آ کے عرض کرتی ہیں کہ یہ نزدیک سے ہم امام کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ جائیں ہمارا نام نہ لیں، ہمارا نام لیے بغیر ہماری درخواست ان تک پہنچائیں، ایک یہ کہ اپنی عبادات کو کم کریں، رونے کا سلسلہ بھی کم کر دیں۔ ہمیں تو سجاد کی جان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ انہوں نے جا کے کہا کہ فرزند پیغمبر، آپ اپنی عبادت کا سلسلہ ذرا کم کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اس درخواست کو سنتے ہی آپ کے پاس امیر المومنین کی عبادات کی ڈائری تھی، دفتر، اس کو کھولا اور چند ورق پلٹنے کے بعد یہ کہہ کے کتاب کو بند کر دیا: من یقدر علی عبادت علی، کس میں ہمت ہے کہ امیر المومنین کے برابر خدا کی عبادت کر سکے؟ کہتے ہیں مجھے تم عبادت سے روکتے ہو جس کا نام زین العابدین ہے۔ وہ امیر المومنین کی عبادات کو دیکھ کے اپنی عبادت کو علی کی عبادت کے مقابلے میں کم سمجھتے ہیں۔ اور جب دوسرا سوال ہوا نا، یہ رونے کا سلسلہ بھی کم کریں یا بند کریں، کہا کہ تم نے شاید قرآن نہیں پڑھا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے ہم نے حضرت یعقوب کو 12 فرزند دیے تھے، ایک فرزند جس کا نام یوسف تھا وہ بچھڑ گیا تھا، اور باپ کو پتا تھا یعقوب کو میرا بیٹا یوسف دنیا میں زندہ ہے، مگر فراق کا صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ قرآن کہتا ہے اتنا روئے حضرت یعقوب، بینائی چلی گئی۔ فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے؟ رأیت جماعت اہل بیتی یذبحون حولی، میں نے اپنے عزیزوں کو، اہل بیت کو، بابا کو بہت قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور تم مجھ سے کہتا ہے کہ کب تک روئیے گا؟ دربار یزید میں جو مجلس پڑی ہے نا امام نے، 4 جملے ہیں، بس یہ جملے عرض کرتا ہوں اور التماس دعا۔ فرماتے ہیں انا ابن المقتول ظلما، پہلے فضائل بیان کی امیر المومنین کے، رسول خدا کے، خاتون جنت کے، اور اس کے بعد مصائب شروع کیے دربار یزید کی مجلس میں۔ قاتلین کے مجمع کو یہ مصائب سنائے، انا ابن المقتول ظلما،
میں اس کا بیٹا ہوں جس کو بے جرم و بے خطا ظلم و ستم سے شہید کیا گیا۔ انا ابن العطشان حتی قضا، میں اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر پیاسا اور تشنہ لب شہید کیا گیا۔ آگے جملہ ہے عزادارو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے خطبہ پڑھا ہے ورنہ مصائب میں شامل نہ کرتا۔ فرمایا انا ابن المذبوح من القفا، اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو پس پش سے ذبح کیا گیا۔ ہاں، بیٹے کے سامنے اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اس کے سر مبارک کو تن پاک سے جدا کر کے نو کے سنام پر بلند کیا گیا، اور آخر میں اس مصیبت کا ذکر کیا جس کو ساری زندگی نہ بلا سکے۔ میں اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں کہ جس کی شہادت کے بعد اسی کے اہل حرم کو، نبی کی نواسیوں کو، علی کی بیٹیوں کو، جو دن کے وقت نانا کی زیارت کے لیے نہیں جاتی تھی، امیر المومنین سے کہا جناب زینب کبریٰ نے، بابا آج نانا کی زیارت کو جی چاہتا ہے۔ فرمایا بیٹی زینب ابھی دن ہے، رات کا انتظار کرو۔ پھر کہتے تھے جو راستہ روضہ رسول تک جاتا ہے اس راستہ سے کوئی مسلمان نہ آنے پائے۔ حرم کے دروازے تک پہنچ کے خود آگے بڑھ کے چراغ گل کر دیتے تھے۔ مجاور پوچھتے تھے یا امیر المومنین، الحمدللہ آپ کی بیٹیاں سر سے لے کر پاؤں تک پردے میں ہیں، رات کا وقت ہے، چراغ گل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے تھے علی کی بیٹی اس بات کو بھی اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی، کسی مسلمان کی نظر بلقے میں ملبوس علی کی بیٹی کے سراں پا کے اوپر پڑے۔ فرمایا اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کے اہل حرم کو حسین کی شہادت بعد کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ یہ مدینے سے لے کر واپس مدینے تک کسی نے پوچھا تھا امام زین العابدین سے، یہ فرمائیں ایک سے ایک دل خراش مصیبت اور منظر آپ نے دیکھا، سب سے سنگین مصیبت کون سی ہے؟ فرمایا میں سب کچھ بھول سکتا ہوں مگر شام کے وہ مناظر سجاد قیامت تک نہ بھول سکے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون يا محمود بحق محمد ويا أعلى بحق علي ويا فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن